گزشتہ جمعرات کو یاجوج ماجوج کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کے اندر وہ روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح ابھی قریبی زمانے میں مولانا حفظ الرحمن سیاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں ان ساری روایات کی تخلیق کو بیان کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ان روایات کا تذکرہ کروں گا کہ جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ چند باتیں جو صحیح روایات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی روایت صحیحین میں یعنی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے: لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وعلق تسقین، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کے لیے خرابی ہے اس شر سے، اس فتنے سے، اس برائی سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج سب کے یاجوج ماجوج اتنی کھول دی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا حلقہ بنایا، یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنایا اس طریقے کا۔ یہ حدیث پاک ایک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث پاک میں مذکور واقعہ خواب کا واقعہ ہے، یعنی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ عرب کے لیے شرور و فتن کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ غرض اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا جتنا اللہ کے نبی نے انگشت 90 کا حلقہ بنا کے دکھایا، یہ بیان کرنا مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عرب کے لیے اب شرور و فتن کے دور کا آغاز ہونے والا ہے، عن قریب فتنے رونما ہوں گے عرب کے اندر۔ واقعتاً دیوار میں اتنا سوراخ روز ہو گیا جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ بتلانا مقصد نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار تلوار کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 9 تلواریں تھیں، اس میں سے ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر خواب دیکھا تھا، اور آپ نے یہ خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ نے اس تلوار کو ہلایا، حرکت دی تو اس کی دھار اوپر سے ٹوٹ گئی، جڑ گئی، اور یہ بات آپ کو خواب میں ناگوار گزری۔ بیدار ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر اس شکست سے بیان فرمائی جو غزوہ احد میں پیش آیا کہ ابتدا مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر بعد میں شکست سے تبدیل ہو گئی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے۔ ذوالفقار کی دار کو جو اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جڑ گئی ہے اور اللہ کے نبی کو وہ ناپسند ہوا، تو یہ حقیقت میں اس شکست سے اس کی تعبیر دی جاری اللہ کے نبی نے۔ تو یہ ایک روایت جو صحیحین کے اندر موجود تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری روایت یہ بھی صحیحین میں ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنم کی کھیپ نکال لیں، یعنی جہنم کے لیے الگ کر کے چھانٹ لیں۔ آدم علیہ السلام نے تناسب دریافت کیا، یعنی کتنوں کو نکالوں میں جہنم کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے علیحدہ کریں، ایک جنت کے لیے، باقی 999 یہ جہنم کے لیے۔ یہ جب یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ سمجھ گئے، ڈر گئے کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا تو کس کا نمبر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو، تم میں سے ایک ہوگا، یعنی جنت میں جانے والا وہ تم میں سے ایک ہوگا، اور جو 999 ہے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانی آبادی میں سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی کہ یاجوج ماجوج جب اپنے پیچھے ہزاروں
اولاد اور لشکر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اسی لیے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یہ دو روایت ہیں۔ ایک تیسری روایت مسلم شریف کے اندر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی بہت لمبی روایت ہے، اس کا وہ حصہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جو یاجوج ماجوج سے متعلق ہے۔ روایت تو بہت لمبی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں، میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے۔ وہ تیزی سے، اتنی تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، جیسا کہ 70ویں پارے کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب ان میں سے پہلا طبقہ، پہلی جماعت اس تیزی سے آئے گے اور وہ سمندر بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ جب دوسری جماعت اس سمندر کے قریب سے گزریں گے تو وہ کہیں گی کہ یہاں کبھی پانی رہا ہوگا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک وبا بھیجیں گے جس سے سب یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گلے کے اندر ایک پوری پھنسی کی شکل میں ایسی گلٹی پیدا کریں گے جس سے سارے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ یہ سمندر کا تذکرہ آیا بحیرہ تبریہ، یہ بحر میت اور فلسطین کے شمال میں ایک جھیل ہے اور نہر اردن اس میں آ کے گرتی ہے۔ اس روایت کے ایک طریق میں یہ بھی بات مضمون نقل کیا اللہ کے نبی نے کہ جب یہ لوگ وہاں سے گزر جائیں گے اس کے بعد بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل القمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا خاتمہ کر دیا، زمین والوں کو سب کو ختم کر دیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ اب وہ لوگ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلود کر کے ان کے پاس واپس لوٹائیں گے، تو یہ بیوقوف یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یہ روایت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی جو لمبی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، یاجوج ماجوج سے اس کا تعلق تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو نقل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ کیا تو خیال کرتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ بنائے وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز یعنی مددگار، بے شک تیار کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ آپ کہہ دیجئے کیا بتائے ہم تم کو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے اعمال کے اعتبار سے وہ جن کی اکارت گئے ان کی محنت دنیا کی زندگانی میں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور ان سے ملنے کا، بس غارت ہو گئے یعنی بیکار ہو گئے ان کے اعمال، بس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ یہ ان کا بدلہ دوزخ ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے بنانے کی وجہ سے میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام،
ان کے لیے یہ باغات بہشت کے یعنی جنت کے بطور مہمانی کے ہمیشہ رہنے والے وہ ان میں نہیں چاہیں گے وہ ان سے تبدیلی۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا اخروی انجام تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کے مقابلے میں مومنین کا بہترین انجام بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے، ایک طرز ہے کہ جب وہ ایک فریق کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسرے فریق کا تذکرہ بھی قرآن کریم ضرور کرتا ہے، تاکہ ترغیب اور ترغیب اور انذار اور تبشیر کے دونوں پہلو ایک ساتھ ہو جائیں۔ ابتدا میں کافروں کے بارے میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک کہ آخرت میں ان کا کوئی والی اور وارث نہ ہوگا، آخرت میں ان کافروں کا کوئی والی اور وارث نہ ہوگا۔ نمبر دو، آخرت میں کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کافر دنیا میں بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو آخرت میں ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین صالحین کا اخروی انجام بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مشرکین کے جھوٹے سہارے آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں 23ویں پارے میں کافرین کا یہ قول اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ان معبودان باطلہ کی پرستش اور پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے، ہماری سفارش کرے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بس کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور اولین آخرین میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب سر پہ کھڑا ہوگا۔ اس روز کیا مشرکین کے جھوٹے معبودان ان کو عذاب سے بچا لیں گے؟ کیا کفار یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے خاص بندوں کو جن کی وہ دنیا میں پرستش کرتے رہے اپنی حمایت میں کھڑا کر لیں گے؟ جیسا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، اس دن اللہ کے منشا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بھی اسی طرح بہت سی جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے اس روز کچھ نہیں کر سکیں گے تو دوسری مخلوقات جن کی کفار پوجا کرتے کیا نفع پہنچا سکتی ہے؟ آگے اللہ فرماتے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے یعنی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھے ہے۔ بس کفار کا اللہ کی رحمت سے امید باندھنا بھی فضول ہے، بیکار ہے۔ اللہ کی رحمت ان بندوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، تعلق بنائے ہوئے ہیں، ان کے نصیب میں جہنم کے انگارے ہیں اور وہ ان کی مہمانی کا کھانا ہے اور وہ کیسا برا کھانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری جو بات ہے کہ کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا آخرت میں؟ اگر سوال کیا جائے کہ کفار بھی تو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رفاعی ادارے قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف برتتے ہیں، مہربانی اور حمدلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے خیراتی کام کرتے ہیں جن سے ایک دنیا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، تو کیا ان کفار کو ان کے کاموں کا آخرت میں کچھ صلہ بھی نہ ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی دو وجوہات ہیں جن کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کفار کے سارے مقاصد یہ دنیا تک محدود ہے، ان کو نتائج اعمال اسی دنیا میں مطلوب ہے، اسی دنیا کے اندر وہ اپنا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال اسی دنیا فانی کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں کام آنے والے اعمال تو بس وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، اور کافر چونکہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتا، نہ آخرت کا اسے یقین ہے، اس لیے اس کے اعمال آخرت میں بیکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دریافت کیجئے یعنی آپ پوچھئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے؟
وہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کری کرائی محنت دنیا کی زندگی میں اکارت گئی یعنی بیکار گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی خیال میں ہے، اسی گمان میں ہے کہ وہ تو اچھے کام کر رہے، یعنی وہ لوگ دنیا میں رات دن دوڑ دھوپ کرتے رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارا ادان کن آخرت میں کام آئے گا، یعنی ہم نے جو بھی نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وہ ہمیں اس کا اچھا انجام ملے گا، اچھا صلہ ملے گا۔ مگر موت کے بعد جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں آیا، سارا کا سارا دنیا کے اندر رہ گیا، سب کام دنیا ہی میں رہ گئے، کیونکہ ان کی ساری تگودو اور قد و کاوش بس دنیا ہی کے لیے تھی۔ یہ ایک وجہ تھی۔ خلاصہ کہ ان کے پاس صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال کا صلہ آخرت میں ان کو نہیں ملے گا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ آخرت میں اجر پانے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، اور کفار چونکہ ایمان نہیں رکھتے اس لیے آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور ان کے حضور میں پیشی کا انکار کیا، چنانچہ ان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ بس اللہ فرماتے قیامت میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا ذرہ برابر بھی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، میزان حساب میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک لمبا تڑنگا آدمی اور فربا موٹا آدمی آئے گا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کی تصدیق چاہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے کہ جو جسامت میں یعنی موٹاپے میں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر میزان عمل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو روح چاہیے وہ روح نہ ہوگی۔ الغرض جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو، وہ خواہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے، وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اعمال کی قبولیت کے ایمان کی شرط لگائی ہے، اس لیے کفار کو ان کے اچھے کاموں کا آخرت میں کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک تو کفار کا اخروی انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اب بیان فرما دے کہ کفار کا یہ انجام کیوں ہوگا، اللہ ان کو یہ سزا کیوں دیں گے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، کفر اختیار کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، یعنی صرف کفر اور شرک اختیار نہ کیا بلکہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کی کتابوں کا، پیغمبروں کا اور احکام الہی کا تمسخر کیا، اس کا صلہ یہ جہنم ہے۔ یہاں پہ درمیان میں ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ جب اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑانے کا، ان کی توہین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے جو وارث ہے اور جو اس کا پیغام پہنچانے والے، اگر کوئی ان کی توہین کرے گا، ان کا مذاق اڑائے گا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید کے اندر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی علیہ رحمٰ نے، اسی طرح فتاوی رحیمیہ کے اندر اور اسی طرح فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود صاحب گنگوئی علیہ رحمٰ نے بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کی توہین کرے گا تو قبر کے اندر جو مردے کو جب سلاتے تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے، لیکن جب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا منہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں، اللہ گوارہ نہیں کرتے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف رہے۔ پھر آگے تذکرۃ الرشید میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو قبر کھول کے دیکھ لے۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم کو جو علم کی نعمت دے، یہ علم یہ اللہ کی صفت ہے، تو گویا اس نے اللہ کی ایک صفت کی توہین کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مومنین کا انجام، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کی میزبانی کے لیے، مہمانی کے لیے بہشت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
اور وہ وہاں سے انتقال مکانی کی خواہش نہ کریں گے۔ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ فردوس یہ ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد دیوار بنی ہو اور وسیع ہو، اس میں گھنے درخت ہو اور ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہو۔ فردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے لازوال اور دائمی نعمت ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، نہ اس کا وہاں کبھی جی اکتائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ وہاں سے انتقال مکانی کی خواہش نہ کرے گا کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش کرے۔ وہ جنت کی طرح طرح کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں سے ہمیشہ مسرور اور محظوظ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، یعنی تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دیں جو آپ نے ابھی بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو اللہ نے راہ خدا میں، دوسری حدیث میں اللہ نے بیان فرمایا، جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو اللہ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ اس سے اللہ کی راہ کی بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اور اس سے اوپر جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے۔ جنت کی جو 4 نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور سلسبیل کی نہر، یہ 4 نہریں اسی جنت سے پھوٹتے، جنت الفردوس سے۔ جنت اللہ کی خوشنودی کا گھر ہے، اللہ کی رضامندی کا گھر ہے، اور وہ ان لوگوں کی میراث ہے جو مومن ہے اور نیکی اور پاک بازی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اللہ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہم خوب اہتمام کریں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن۔ لمبی روایت، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، تم تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو، فإنه ذخر لك في الأرض ونور لك في السماء، او کما قال، کہ زمین میں تمہارے لیے یہ ذخیرہ ہے اور آسمان میں تمہارے لیے یہ نور ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ قوم اور وہ امت فخر کرتی ہے۔ میری امت کے لیے فخر کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جس کے اوپر وہ جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے ہو۔ کم از کم چاہیے تو 1 پارے کی تلاوت کا معمول بنا لے، اگر 1 پارہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا پارہ یا پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ اتنا ہم قرآن پڑھے، اتنا قرآن پڑھے، اتنا قرآن پڑھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی علیہ الرحمٰن نے اپنے مواعظ کے اندر ایک جگہ پہ نقل کیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب نہلا کے کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے تو قرآن کریم ایک شکل کے اندر، خوبصورت شکل میں اس کفن کے اندر اس مردے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب قبر کے اندر اس مردے کو رکھا جاتا ہے، پھر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، جب اس سے سوال کرتے تو قرآن کریم اس کو بتاتے یہ جواب دے، تب یہ فرشتے اس سے کہتے تم کون ہو؟ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ تم سوال کے مامور ہو، تم اس سے سوال کرو، یہ مت پوچھو کہ تم کون ہو۔ اس نے دنیا کے اندر میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، تو جب تک اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو یہ قرآن اس کو جنت میں داخل کرا کے ہی رہے گا۔
اسی طرح فضائل کے اندر فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے ایک روایت نقل کی کہ 2 چیزیں جو اللہ سے سفارش بھی کریں گے اگر ہم ان کا حق ادا کریں گے، اور اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ ہمارے خلاف حجت بھی بن جائیں گے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی قرآن کریم ہے. اگر قرآن نے ہماری سفارش کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. آج لوگ اس کو فضول سمجھتے ہیں، کہتے بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملے گی. پھر اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اور بعض مفسرین محدثین نے تو اس کی اور وضاحت کی کہ الف جب ہم بولتے لکھتے تو الف کے اندر بھی 3 حروف آ جاتے، لام لکھتے تو اس کے اندر بھی 3 حروف آتے، میم کے اندر بھی 3 حروف آتے. تو الف لام میم کے اندر 90 نیکیاں 9 حروف ہو گئے، اور ہر حرف پر 10 نیکی تو کتنا ہو جائے گا. قرآن کریم کے اندر ایسے کتنے حروف ہیں. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور شوق اور ذوق کے ساتھ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک شوق ہو ذوق ہو دل اپنا بشاشت کے ساتھ، لیکن جب دل کے اندر اکتاہٹ ایسی محسوس ہونے لگے، یعنی جب تھکن محسوس ہونے لگے تو قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دو. پھر جب دوبارہ نشاط پیدا ہو جائے پھر اب دوبارہ تلاوت کرو، کیونکہ جب نشاط نہیں ہوگا اور دل کے اندر ایسی بے چینی کی کیفیت ہوگی تو پتہ نہیں ہماری زبان سے کیا نکل جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بشاشت ہو پھر دوبارہ تلاوت کا آغاز کرو، اور ہو سکے تو کم از کم فجر کے وقت میں، یعنی صبح صادق کے وقت میں، تہجد کے وقت تلاوت کا اہتمام کرو. اس کی برکت اور اس کا نور الگ ہی ہے. لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة
بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بتلاوة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم ادفع عنا سيئة كورونا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء فالله خير حافظا